بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈز کی پیشکش ہے۔ ہمدرد نونہال، اپریل 2021۔ بیاد شہید حکیم محمد سعید۔ ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 69، شمارہ نمبر 4، شعبان المعظم، رمضان المبارک 1442 ہجری۔ آپ آواز سن رہے ہیں اسما کی۔ پہلی بات، سلیم فرخی۔ السلام علیکم نونہالو۔ اپریل 2021 کا شمارہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی سابقہ شماروں کی طرح آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر شمارہ گزشتہ شمارے سے بہتر ہو۔ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں آپ کی صلاحیت اجاگر ہو کر سامنے آئے۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہا کریں کہ کیا اچھا لگا یا کس تحریر یا مستقل سلسلے میں آپ کی دلچسپی کم ہے۔ ہم اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اپریل کے دوسرے عشرے سے اسلامی مہینے رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ روزہ عربی زبان میں صوم کو کہلاتا ہے، جس کا معنی ہے رک جانا، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا۔ لفظ رمضان کے بنیادی حروف 3 ہیں، یعنی را، میم اور ضاد۔ اس 3 حرفی لفظ کے معنی عربی زبان میں گرم، تپتی ریت کے ہیں۔ اسلام نافذ ہونے کے بعد پہلا رمضان سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا۔ آغاز اسلام کے چند اہم ترین واقعات مثلاً فتح جنگ بدر اور فتح مکہ بھی اسی مہینے میں ہوئے۔ قرآن پاک بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہمارا پیارا وطن پاکستان وجود میں آیا۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جس کے روحانی فائدوں کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روزہ فاقہ نہیں ہے، البتہ کھانے پینے میں ایک وقفہ ضرور ہے۔ یہ وقفہ جسم کو فضلات سے پاک کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جدید سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ روزہ خون میں کولیسٹرول یعنی نقصان دہ چکنائی کو ضائع کرتا ہے، جو دل کا دورہ پڑنے کا سبب ہے۔ روزے سے پابندی وقت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تمام حکیم، ڈاکٹر اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ مقررہ وقت پر کھانا پینا اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی سحری میں معمولی اور سادہ چیزیں ہوتی تھیں۔ گھی کی روٹی اور چاول ترک کر دیتے تھے۔ افطار کھجور سے کر کے اگر ممکن ہوا تو لیموں یا کسی پھل کا رس پی لیتے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر ہلکا سا ناشتہ، مثلاً 1 گلاس دودھ، ذرا سی ڈبل روٹی بغیر مکھن کے، اور کبھی کبھی انڈا، اور بس۔ حکیم صاحب دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے اور یقین دلاتے تھے کہ اس سے آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ رمضان کا مہینہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے خوشی کا سبب ہے، اطمینان کا باعث ہے اور خیر و برکت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ دنیا کے ہر حصے اور ہر ملک کے مسلمان اس مہینے کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن گناہوں سے توبہ کے، اور آخری 10 دن جہنم کی آگ سے نجات کے ہیں۔ آخری 10 دن میں کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر یا شب قدر ہے۔ اس رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ شب قدر ہی میں ہمارے لیے ہدایت کی کتاب اللہ کا کلام قرآن پاک نازل ہوا،
اور ہم پاکستانیوں کے لیے تو اللہ کا ایک خصوصی کرم یہ بھی ہے کہ اس نے رمضان ہی میں ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ 27 رمضان المبارک کو پاکستان قائم ہوا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے مقدس مہینے، ایسے مقدس عشرے اور ایسی مقدس تاریخ کو ایک وطن عطا فرمایا۔ اب سوچو کہ کتنا مقدس ہے ہمارا وطن، ہمارا پاکستان۔ ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کریں، اس کی قدر کریں، ہر پاکستانی سے محبت کریں، ہر پاکستانی کی عزت کریں، اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ اگر کوئی پاکستانی بھائی راستہ بھٹک بھی جائے، تھوڑی دیر کے لیے غلط راہ پر چلنے بھی لگے، تو ہم اس سے ناراض نہ ہوں بلکہ محبت سے اس کو سمجھانے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آؤ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف کریں اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انصاف کی آواز، سلیم فرقی۔ حضرت عمرو بن العاص کا تعلق قریش کے قبیلے بنو سہم سے تھا۔ انہوں نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں وہ مصر کے گورنر ہوئے۔ مصر کا ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور کہا، اے امیر المومنین، میں ایک شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں اور انصاف چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا اور انصاف کی آواز سب سنیں گے۔ مصری نے کہا، گورنر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ساتھ میرا دوڑ کا مقابلہ ہوا تھا اور میں جیت گیا تھا، اس لیے اسے غصہ آ گیا اور وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور بولا کہ میں شریف خاندان کا بیٹا ہوں۔ یہ شکایت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹے سمیت بلا لیا۔ دونوں حاضر ہوئے تو مصری کو قریب بلا کر کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ کوڑا لے اور جس نے تجھے مارا تھا اسے مار۔ حکم ملتے ہی مصری حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے پر کوڑے برسانے لگا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے جا رہے تھے، شریف خاندان کے بیٹے کو مارو۔ لڑکا جب خوب پٹ چکا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصری سے کہا، ایک کوڑا ذرا عمر بن العاص کے سر پر بھی لگاؤ، انہوں نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے۔ مصری نے کہا، اے امیر المومنین، ان کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے تھے، میں نے اس کا بدلہ لے لیا، مجھے ان کی بزرگی کا بھی لحاظ ہے اور عہدے کا بھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مڑے اور فرمایا، تمہارے بیٹے نے لوگوں کو کب سے غلام سمجھ رکھا ہے جبکہ وہ آزاد پیدا ہوئے تھے۔ گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے اس معاملے کی کچھ خبر نہ تھی اور نہ یہ مصری میرے پاس شکایت لے کر آیا، ورنہ ضرور میں اس کا ازالہ کرتا۔ یہ تھا اصل اسلامی دور، جب ایک گورنر کا بیٹا اس کے سامنے ایک عام آدمی سے پٹ رہا تھا۔ سمندر کی رنگ برنگی دنیا، سیدہ نازا جمی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہے سبز کچھوے کی، جو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور حیران ہونے لگا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ ایک بہت بڑی اور نیلی دنیا میں ہے، جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ اسے سمندر کہتے ہیں۔ اس نے پانی کے اندر ایک پوری دنیا آباد دیکھی اور یہاں پر پہلے سے موجود دوسری مخلوقات سے اس کی دوستی ہو گئی۔ ننھا کچھوا قریب ہی ڈولفنس دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھا، جہاں بہت ساری ڈولفنس آپس میں کھیل رہی تھیں۔ گریٹ بیریئر ریف آسٹریلیا کا سب سے خوبصورت اور دنیا کا سب سے بڑا پتھریلا ساحل ہے۔ یہ کوئنس لینڈ کے قریب واقع ہے اور یہاں سنارکلنگ، غوطہ خوری، جہاز یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے لمبے سفر بھی ہوتے ہیں۔ پیرٹ فش نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد وہ سب آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے سبز کچھوا اپنے دوستوں کے سمیت بہت دور جا چکا تھا۔ اچانک ٹھنڈی یخ ہوائیں اس کے جسم سے ٹکرائیں۔ اس کے دوست بڑے کچھوے نے کہا، اب ہم سائبیریا میں ہیں اور یہ جھیل بیکول ہے۔ آس پاس کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جیسے دیو کھڑے ہوں۔ سبز کچھوا حیرت سے بولا، بیکول جھیل دنیا میں میٹھے پانی کی سب سے پرانی، حجم کے لحاظ سے سب سے بڑی
اور گہری جھیل ہے۔ کلاؤن فش نے سبز کچھوے کو بتایا۔ سردیوں میں تو اس کی سطح پر صاف شفاف برف جم جاتی ہے، بیکال آئل فش نے بتایا، جو صرف جھیل بیکال ہی میں ہوتی ہے اور اچانک وہاں آ گئی تھی۔ کچھوا آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ اتنا سفید سفید کیا ہے؟ سبز کچھوا اس سفید چیز کے پاس جا کر اسے چھونے لگا۔ یہ کوئی سفید پتھر ہے، بڑے کچھوے نے کہا۔ ارے ہاں، یہ کیواڈا غار ہے جو اورال پہاڑوں کے نیچے پانی میں موجود ہے، یعنی ہم اب روس میں ہیں۔ اور ہاں، وہ سفید پتھر جپسم ہے جو یہاں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ جپسم سے بھرپور دنیا کا سب سے بڑا غار ہے، بڑے کچھوے نے چھوٹے کو بتایا۔ انہیں چلتے چلتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک وہ چونک گئے۔ ارے، یہ تو دروازے اور کھڑکیوں کی چوکھٹیں لگ رہی ہیں۔ سبز کچھوا حیرانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو بڑا سا صحن لگ رہا ہے، یہ یہاں پانی میں کیسے آ گیا؟ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی دیکھتے رہے۔ یہ دیکھو، کھانے پینے کے برتن ہیں اور کتنے شاندار ہیں، بڑا کچھوا چھوٹے کو دکھاتے ہوئے بولا۔ واقعی، مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ ننھے کچھوے نے سوال کیا۔ یہ گریس کا ایک ڈوبا ہوا شہر پیولوپیٹری ہے، جو کہ 5000 سال پرانا ہے۔ یہ سب اسی آثار قدیمہ کی باقیات ہیں۔ ایک بڑی مچھلی جو وہاں سے گزر رہی تھی اس نے دونوں کو بتایا۔ دونوں کچھوے سفر کرتے کرتے افریقہ کی طرف نکل چکے تھے اور مساوا کے ساحلی شہر پہنچ چکے تھے۔ یہ تو ناردرن ریڈ سی ہے، میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، اس سے ملحق سوڈان اور ایتھوپیا ہیں، بڑے کچھوے نے یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اس سمندر کا پانی سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا لال اور نارنجی رنگ کا نظر آتا ہے۔ دونوں کچھووں نے وہاں آرام کرنے کا سوچا اور پھر ان کی نظر اپنے برابر میں پڑی، جہاں کچھوے کی کئی مادیاں انڈے دینے کے لیے گڑھے کھود رہی تھیں۔ ہم سمندر کی سیر کر رہے ہیں، یہ سبز کچھوا آج ہی انڈے سے نکلا ہے، اسے دنیا گھما رہا ہوں، بڑے کچھوے نے ان کے پوچھنے پر فخر سے بتایا، اور پھر دونوں ان کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ وہ دونوں تیرتے ہوئے کیریبین آ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں آگے بڑھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے منہ سمیت پورے جسم پر کچھ پہنا ہوا تھا اور انہی کی طرح تیر رہے تھے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سبز کچھوے نے پوچھا۔ یہ لوگ غوطہ خوری کر رہے ہیں اور سمندر کی صفائی بھی کر رہے ہیں۔ یہ بیلز بیریئر ریف ہے، بڑے کچھوے نے کہا، جس نے سب سے زیادہ سفر کیا تھا، اس لیے اسے خاصی معلومات تھیں۔ اچھا، یہاں کھانے کے لیے کچھ ملے گا؟ ننھے کچھوے نے سوال کیا۔ بڑے کچھوے نے کہا، ہاں بالکل، یہاں میری پسند کی جیلی فش، تمہاری پسند کی سمندری گھاس اور بہت سی معدنیات موجود ہیں۔ بڑے کچھوے کی بات سن کر چھوٹا خوش ہو گیا۔ گریٹ بیریئر ریف کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے، بڑے کچھوے نے بتایا۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ، ننھے کچھوے کے منہ سے نکلا۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں سنا ہے، یہ گیلی پیگز آئلینڈ ہے نا؟ جنگلی حیات دیکھنے کے لیے یہ سب سے اہم جگہ ہے۔ یہاں مختلف قسم کے جانور اور پودے پائے جاتے ہیں، بڑے کچھوے نے سبز کچھوے سے کہا۔ اچھا، واقعی؟ سبز کچھوا بولا۔ ہاں، یہ جزیرہ مزید 13 بڑے جزیروں پر مشتمل ہے اور جنوبی امریکہ کے ایک ملک ایکواڈور کے ایک صوبے میں واقع ہے۔ بڑے کچھوے نے ادھر ادھر سے جمع کی ہوئی معلومات بھی فراہم کی۔ ارے دیکھو، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ سبز کچھوے کو خطرے کا احساس ہوا۔ مچھیرے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب ان خطرناک شکاری کے جالوں میں سے نکل کر جانا تو ناممکن ہے، ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، بڑے کچھوے نے پریشانی سے کہا، اور پھر دوسری سمت مڑ گئے۔ دونوں کچھوے تیرتے ہوئے اب مغربی بحر الکاہل پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک مغربی جزیرہ نما جگہ ہے جو کیرولین جزیرے کے سلسلے میں واقع ہے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، سبز کچھوے نے کہا۔ جیلی فش؟ ارے مل گئی میری پسندیدہ جیلی فش، بڑے کچھوے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ ہو، مگر میں تو صرف سمندری گھاس اور پودے کھاتا ہوں، سبز کچھوے نے اداسی سے کہا۔ پھر اسے سمندری گھاس کا ڈھیر نظر آیا اور وہ اس پر جھپٹ پڑا۔ یہ جگہ پولر ریف کہلاتی ہے
اور بیبل دوآب نامی آتش فشاں جزیرہ یہاں کا سب سے اہم جزیرہ ہے۔ اس کے علاوہ پولر ریف میں 5 چھوٹے سمندری جزیرے بھی ہیں۔ وہ ننھے کچھوے کو نئی دنیا دکھاتا آ رہا تھا۔ اف، یہاں تو پانی بہت گرم ہے۔ اچانک سبز کچھوا رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ آتش فشاں ہیں جن سے لاوا نکل رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ ڈیپ سی وینٹ ہے۔ یہ ہمیشہ وہاں پائے جاتے ہیں جہاں آتش فشاں ہوتے ہیں۔ بڑے کچھوے نے اسے تسلی دی۔ وہ دیکھو، سمندر کے بہت نیچے گرم گرم پانی رس کر جمع ہو رہا ہے اور پھر تیزی سے ایک سوراخ کے ذریعے باہر آ رہا ہے۔ چھوٹا کچھوا حیرت سے بولا، ڈیپ سی وینٹ سمندری پانی اور میگما کے ملاپ سے بنتے ہیں، اور جو پانی نکل رہا ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا ہے، اس لیے اسے بلیک سموکرز بھی کہتے ہیں۔ بڑے کچھوے نے دلچسپ بات بتائی، چلو یہاں سے جلدی نکلتے ہیں، کہیں پھنس نہ جائیں۔ بڑے کچھوے نے چھوٹے سے کہا، اور پھر دونوں چل پڑے۔ آج ہم نے کتنی ساری جگہ دیکھی، مزہ آ گیا، سبز کچھوے نے خوشی سے کہا۔ پھر ایک جگہ منتخب کر کے سونے کا ارادہ کیا۔ چلو اب سو جاتے ہیں، کل صبح پھر سے سفر پر نکلنا ہے، وہ سفر جو خطروں سے بھرا پڑا ہے، اور وہ سفر جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کہا اور سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ کرۂ ارض کی 70% سطح سمندروں پر مشتمل ہے۔ گریٹ بیریئر ریف دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ 12,900 انفرادی چٹانوں اور 900 جزیروں سے مل کر بنا ہے۔ جھیل بیکال 25 ملین سال پرانی میٹھے پانی کی جھیل ہے۔ اس میں تقریباً 350 دریا اور ندیاں بہتی ہیں۔ اسے پرل آف سائبیریا بھی کہا جاتا ہے۔ بیلز بیریئر ریف میں ایک بہت بڑا نیلا سوراخ ہے جسے گریٹ بلو ہول کہتے ہیں۔ مشہور بائیولوجسٹ چارلس ڈارون کے مطابق یہ ویسٹ انڈیز کا سب سے زبردست ریف ہے۔ پولر ریف میں جیلی فش جھیل بھی پائی جاتی ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں گولڈن جیلی فش پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے۔ گیلیپیگوس آئلینڈ کو 1535 میں پاناما کے ایک پادری تومس ڈی برگنگا نے دریافت کیا تھا، اور اپنی تحریروں میں یہاں پر بہت سارے گیلیپیگوس کچھوے کے ملنے پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ علامہ اقبال کے بزرگ سلیم فرقی۔ علامہ اقبال کے بزرگ ہندو برہمن تھے۔ مغلوں کے دور حکومت نے بے شمار صوفیہ کرام باہر سے ہندوستان تشریف لائے۔ 1650 میں اقبال کے ایک بزرگ نے سری نگر میں ایک سید درویش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام صالح رکھا گیا۔ انہوں نے اس درویش کی تربیت سے خوب فائدہ اٹھایا اور اسلامی روحانی تعلیم حاصل کی، اور بابا صالح کے نام سے مشہور ہوئے۔ بابا صالح سے لے کر علامہ اقبال تک 6 نسلیں گزر چکی تھیں۔ علامہ اقبال کے پردادا شیخ جمال الدین کے 4 بیٹے تھے: شیخ عبد الرحمن، شیخ محمد رمضان، شیخ محمد رفیق اور شیخ محمد عبداللہ۔ شیخ محمد رفیق علامہ اقبال کے دادا تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، لیکن سوائے 2 کے سب وفات پا گئے۔ شیخ نور محمد جو علامہ اقبال کے والد تھے، ان کی 11ویں اولاد تھے۔ ان کے بعد شیخ غلام قادر پیدا ہوئے، جو بعد میں محکمہ نہر امبالہ میں ملازم ہوئے۔ ان کی صرف 2 لڑکیاں تھیں، جن کی اولادیں آج بھی سیالکوٹ میں آباد ہیں۔ علامہ اقبال کے والد کو بچپن میں نتھو کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ نور محمد سے پہلے ان کے 10 بھائی فوت ہو چکے تھے۔ وہ بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور مقامی رواج کے مطابق ان کی ناک چھدوا کر سونے یا چاندی کی نتھ پہنا دی گئی تھی، اس لیے لوگ انہیں نتھو کہہ کر پکارنے لگے، جبکہ خاندان میں انہیں میاں جی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ علامہ اقبال کے والد صاحب نے اپنی گزر بسر کے لیے بچوں کے کرتے بنانا شروع کیے۔ وہ خود بھی عام طور پر ململ کا کرتا پہنتے تھے۔ پاس پڑوس میں ان کے بنائے ہوئے کرتوں کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ بڑی بوڑھیاں اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کو یہ کرتے پہنانا بڑی سعادت سمجھتی تھیں۔
ان کا عقیدہ تھا کہ شیخ نور محمد چونکہ صاحب کرامت صوفی بزرگ ہیں، اس لیے ان کے بنائے ہوئے کرتے پہننے والا بچہ قسمت والا ہوگا اور اس کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ شیخ نور محمد نے سیالکوٹ میں ایک ڈپٹی وزیر علی بلگرامی کے ہاں کپڑے سینے کی ملازمت کر لی۔ بلگرامی نے انہیں سنگر مشین خرید کر دی، جو اس زمانے میں ایک نادر چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس ملازمت میں انہیں خاصی بچت ہو جاتی تھی، لیکن علامہ اقبال کی والدہ امام بی بی اس آمدنی کا ایک پیسہ بھی گھر میں خرچ نہ کرتیں۔ ان کا خیال تھا کہ بلگرامی کا پیسہ حلال نہیں تھا۔ شیخ نور محمد نے جب یہ حال دیکھا تو یہ ملازمت چھوڑ کر ٹوپیاں سینے کا کام شروع کیا۔ اس کاروبار نے اتنی ترقی کی کہ انہیں کئی ملازم رکھنے پڑے۔ بعد میں انہوں نے یہ کام اپنے داماد غلام محمد کے حوالے کیا، جن کی بے پرواہی سے سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ علامہ اقبال کی والدہ امام بی بی اپنے خاندان میں بے جی کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھیں، لیکن نماز روزے کی بڑی پابند تھیں۔ سارا محلہ ان کے اچھے سلوک سے متاثر تھا۔ دیانتداری کا یہ حال تھا کہ محلے کی اکثر عورتیں ان کے پاس زیورات اور دیگر قیمتی چیزیں بطور امانت رکھتی تھیں۔ محلے یا برادری کے خاندانوں میں خواتین کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا تو بے جی کے فیصلے کو متفقہ طور پر قبول کیا جاتا تھا۔ وہ غریب عورتوں کی خفیہ طور پر مدد بھی کرتی تھیں۔ کئی غریب خاندانوں کی بچیاں وہ اپنے گھر لے آئی تھیں، ان کو بڑی محبت سے پالا اور جوان ہونے پر ان کی شادیاں کرا دیں۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد تھے، جو فوج میں ملازم تھے اور ترقی کرتے کرتے ایک بڑے عہدے SDO پر فائز ہوئے۔ اس ملازمت کے زمانے میں انہوں نے کفایت سے کام لے کر کافی پیسہ بچایا۔ علامہ اقبال کی اعلیٰ تعلیم کا خرچ بھی انہوں نے ہی برداشت کیا۔ شیخ عطا محمد کا انتقال 1940 میں ہوا۔ شیخ عطا محمد کے 2 لڑکے تھے، شیخ اعجاز احمد اور شیخ مختار احمد۔ شیخ اعجاز احمد حکومت پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ علامہ اقبال کے والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ اقبال کی پیدائش سے چند روز پہلے میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک نہایت خوش نما پرندہ سطح زمین سے تھوڑی بلندی پر اڑ رہا ہے اور بہت سے لوگ اچھل اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کے پکڑنے میں نہیں آتا۔ میں بھی ان تماشائیوں میں کھڑا تھا اور خواہش مند تھا کہ یہ پرندہ میرے ہی ہاتھ آ جائے۔ اچانک وہ خوبصورت پرندہ میری گود میں آ گرا۔ میں بہت خوش ہوا اور دوسرے لوگ میرا منہ تکتے رہ گئے۔ یہ شاہین صفت پرندہ اقبال کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ اقبال کی پیدائش کے بعد شیخ نور محمد کو یقین ہو گیا کہ ان کا یہ بچہ غیر معمولی کارنامہ سر انجام دے کر اپنا نام روشن کرے گا۔ علامہ اقبال کا نام ان کی والدہ نے محمد اقبال رکھا۔ اللہ نے اس نیک خاتون کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو دعا سمجھ کر قبول کیا۔ نام کا اثر علامہ اقبال کی زندگی پر پورا پڑا۔ لفظ اقبال کے معنی خوش قسمتی، خوش بختی، سعادت، خوشحالی، عروج اور قبول کر لینا یا مان لینا ہے۔ علامہ اقبال کی والدہ ماجدہ کا انتقال 9 نومبر 1914 میں ہوا اور والد محترم 17 اگست 1930 کو انتقال فرما گئے۔ والد کی بیماری کے دوران ایک دن علامہ اقبال نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، والد بزرگوار، میں نے آپ سے اسلام کی خدمت کا جو عہد کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ والد نے وفات سے قبل ہی گواہی دی، بیٹے تم نے میری محنت کا معاوضہ ادا کر دیا۔ سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز روشن اقوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سب سے بہتر فائدہ یہ پہنچا سکتا ہے کہ جو اچھی بات معلوم ہو وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ شیخ سعدی، علم کے بغیر انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، دوسروں کی برائی نہ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ امام مالک، انسان کا سب سے بڑا بوجھ اس کا غصہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، میں آپ کو ہمیشہ مصروف رہنے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور کام۔ شہید حکیم محمد سعید، علم تمہاری تلوار اور کتاب تمہاری ڈھال ہے۔ نظم اقبال کی شان، پروفیسر محمد ظریف خان۔ دیدہ بینائے ملت حضرت اقبال ہیں، قابل تقلید ان کے سارے ہی اقوال ہیں۔
شاعر رنگی نوا تھے اور مفکر آپ تھے، حق پرستی اور سچائی کا پیکر آپ تھے، مومن صادق تھے اور عاشق رسول اللہ کے، اور ناموس رسالت کے مبلغ بھی بنے۔ ملک پاکستان ان کے خواب کی تعبیر ہے، جس کی بنیادوں میں ان کا جذبہ تعمیر ہے۔ نوجوانوں کو دیا شاہین کا کیسا خطاب، اس کا مطلب تھا کریں پرواز وہ مثل عقاب۔ شاعری ہے ان کی آفاقی، جسے بچوں پڑھو، شاعری ہے ان کی آفاقی، جسے بچوں پڑھو، اس کو پڑھ لو تاکہ انسان بہتر تم بنو۔ درس خدمت دے رہی ہے نظم ہمدردی ہمیں، درس خدمت دے رہی ہے نظم ہمدردی ہمیں، اور سبق یہ ہے کہ ہم بھی اوروں کی خدمت کریں۔ کیا بتاؤں میں میرے اقبال کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں میرے اقبال کی کیا شان ہے، زیست ان کی اچھے مسلم کی بھی ایک پہچان ہے۔ ایما عالم۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایما عالم نے 29ویں ورلڈ میموریل چیمپئن شپ جیت کر دنیا بھر کے 300 سے زیادہ شرکاء کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایما نے 3 روزہ مقابلے میں 10 سے زائد شعبوں میں حصہ لیا، جس میں چین، کینیڈا، برطانیہ، جنوبی کوریا، ویتنام، ہندوستان، ملائیشیا، الجیریا، امریکہ، ہانگ کانگ، مکاؤ، لیبیا اور قطر کے کھلاڑی مد مقابل تھے۔ اس سال چیمپئن شپ میں پاکستانی ٹیم سے تعلق رکھنے والی ایما عالم نے متعدد ورلڈ ریکارڈ توڑے۔ ورلڈ میموری چیمپئن شپ کی بنیاد 1919 میں رکھی گئی تاکہ انسانی یادداشت کی ناقابل یقین طاقت پر عالمی سطح پر روشنی ڈالی جا سکے۔ ایما عالم نے 3 عالمی ریکارڈ توڑے ہیں۔ نمبر 1، نام، 10 منٹ میں 218 نام حفظ کیے۔ نمبر 2، تاریخیں، 5 منٹ میں 195 تاریخیں حفظ کیں۔ نمبر 3، بے ترتیب الفاظ، 10 منٹ میں ترتیب سے 410 الفاظ حفظ کیے۔ پلاسٹک کی تباہ کاریاں، رانا محمد شاہد۔ پلاسٹک کیا ہے؟ پلاسٹک کو حرارت اور دباؤ کی مدد سے مختلف شکلوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی۔ پلاسٹک کی 2 بڑی اقسام ہیں، تھرمو پلاسٹک اور تھرمو سیٹنگ پلاسٹک۔ تھرمو پلاسٹک ایسی پلاسٹک ہے جسے بار بار پگھلایا اور نئی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ دوسری قسم تھرمو سٹینگ کو ایک دفعہ گرم کر کے ٹھنڈا کیا جائے تو اس میں کیمیائی تبدیلی آ جاتی ہے، اس لیے اسے دوبارہ پگھلایا نہیں جا سکتا۔ پلاسٹک عمارتوں، ٹیکسٹائل، پیکنگ، تاروں، پینٹ، برقی آلات، پائپ، فرنیچر، برش اور کھلونوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے نقصانات۔ پلاسٹک ماحولیاتی آلودگی کا ایک اہم سبب ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں شامل کیا ہے۔ یہاں سالانہ 55 بلین پلاسٹک بیگز استعمال کیے جاتے ہیں اور اس تعداد میں ہر سال 15% اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ پلاسٹک ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، جو مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ مرغی کی خوراک مچھلی سے بنائی جاتی ہے۔ پلاسٹک مختلف مراحل سے گزر کر ہماری خوراک کا حصہ بن جاتا ہے، جس سے کینسر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پلاسٹک کے استعمال سے فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت اسے جلا دیتی ہے۔ یوں زہریلی گیسیں دھوئیں کی شکل میں فضا میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ گیسیں انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ بلڈ پریشر، پھیپھڑوں اور سانس کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے بنے تھیلے برساتی نالوں اور پانی کی گزرگاہوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور یہ سینکڑوں سال میں بھی تحلیل نہیں ہو سکتے۔ پلاسٹک زمین کی زرخیزی کو بھی شدید متاثر کرتی ہے۔ پلاسٹک کی تھیلیوں سے کیسے بچیں؟ پلاسٹک کے نقصانات کے پیش نظر ہم آہستہ آہستہ اس کے متبادل ذرائع پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پلاسٹک کی تھیلیوں کی بجائے کاغذ یا کپڑے کے تھیلوں کا استعمال کریں۔ نمبر 2، پانی کے لیے ایک مرتبہ استعمال ہونے والی بوتل کی خریداری کو محدود کریں اور اس کے بجائے اپنی بار بار استعمال کے قابل پانی کی بوتل ساتھ رکھیں۔ نمبر 3،
پلاسٹک کی دوسری ضائع ہونے والی اشیاء جیسے چمچے، اسٹرا اور کانٹے کے استعمال سے بچیں۔ اس کے لیے حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کپڑے کے تھیلے استعمال کرنے سے پولیتھین بیگ کا استعمال خود بخود کم ہو جائے گا۔ پلاسٹک فیڈر بچوں کے لیے نقصان دہ۔ بوتل سے دودھ پینے والے بچے ہر روز پلاسٹک کے نظر نہ آنے والے لاکھوں ذرات نگل جاتے ہیں۔ بہت زیادہ گرم پانی میں دودھ کی بوتلیں دھونے سے پلاسٹک کے ذرات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ پلاسٹک کھانے والا نیا انزائم دریافت کر لیا گیا ہے۔ 2016 میں جاپانی ماہرین نے ایک جرثومے یعنی بیکٹیریا میں ایسا خامرہ یعنی انزائم دریافت کیا جو عام پلاسٹک کو تلف کر سکتا ہے۔ امریکی اور برطانوی ماہرین نے اس بیکٹیریا پر مزید تحقیق کے دوران اتفاقیہ طور پر ایک تبدیل شدہ انزائم بنا لیا ہے جو اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے اور زیادہ تیزی سے پلاسٹک کو کھاتا ہے۔ اس انزائم کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ ماحول دشمن پلاسٹک کی بوتلیں تلف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لندن ونڈ فارم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لندن کس لیے مشہور ہے۔ خوبصورت موسم، بکنگھم پیلس، کوئنز اور شہزادیاں اور دریائے تیمز۔ لندن کی شہرت کی وجہ صرف سیر و تفریح ہی نہیں۔ آئیے ہم آپ کو یہاں کے انرجی پاور پلانٹ کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ انرجی پاور پلانٹ لندن کے باہر تھیمس ایسٹوری میں واقع ہے۔ یہ دراصل ایک ونڈ فارم ہے جو تقریباً 5 لاکھ برطانوی گھروں میں صاف بجلی پیدا کرتا ہے۔ صاف بجلی توانائی کی وہ قسم ہے جو ہوا کو آلودہ نہیں کرتی۔ اس میں ایسے وسائل استعمال ہوتے ہیں جن کی تجدید آسانی سے ہو سکتی ہو، جیسے پانی، ہوا یا سورج یعنی شمسی توانائی۔ یہ پاور پلانٹ اب دنیا کا سب سے بڑا سمندری انرجی پاور پلانٹ مانا جاتا ہے جو 100 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پلانٹ میں 175 ونڈ ٹربائنز شامل ہیں۔ ہر ٹربائن سمندری سطح کے نیچے 30 میٹر تک موجود ہے اور تقریباً 20 میٹر پانی سے اوپر۔ گرمیوں کے دوران ہر روز 60 مزدور سیڑھی کی مدد سے پیچیدہ مشینری کے ذریعے ہر ٹربائن کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس کام میں تقریباً 12 گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ توقع ہے کہ 2036 تک برطانوی سمندر میں مزید بڑے اور سستے ٹربائن لگائے جائیں گے۔ ونڈ انرجی کے فوائد۔ ونڈ قابل اعتماد اور لاتعداد قابل تجدید توانائی کے وسائل ہیں۔ ونڈ انرجی سستی ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرتی ہے۔ ساحل سمندر سے چلنے والی ہوا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کسی منظر کو متاثر نہیں کرتی۔ بطخ۔ محمد فرحان اشرف۔ بطخ کا شمار پالتو پرندوں میں ہوتا ہے۔ اسے دنیا بھر میں گوشت اور انڈوں کے لیے پالا جاتا ہے۔ اس گروہ کے دیگر پرندے مرغابی اور ہنس ہیں۔ دنیا میں بطخ کی 120 کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ ایسا پرندہ ہے جو اپنا زیادہ وقت پانی کے اندر گزارتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہوا میں اڑ سکتی ہیں۔ گھروں میں پالی جانے والی بطخ زیادہ اونچا نہیں اڑ سکتی۔ بطخ کی سب سے اہم نشانی اس کی چوڑی چونچ ہوتی ہے۔ اس کی چونچ میں دندانے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ مختلف چیزیں پکڑ سکتی ہے۔ چونچ میں 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کی ناک کا کام دیتے ہیں۔ اس کی چونچ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ اپنی چونچ سے اپنے پروں میں کنگھی بھی کرتی ہے۔ جسامت۔ اس پرندے کا وزن 1 سے 1.5 کلو گرام اور جسم کی لمبائی چونچ سے دم تک تقریباً 2 فیٹ ہوتی ہے۔ بطخ کی گردن لمبی، ٹانگیں مضبوط اور پیر جھلی دار چوڑے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ پانی کے اندر تیرتی ہیں۔ بطخ کے پر عام طور پر سفید اور سیاہ ہوتے ہیں لیکن اس کی کئی اقسام کے پر رنگین ہوتے ہیں۔ بطخ کی اوسط عمر 10 سال تک ہوتی ہے۔ یہ پرندہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر براعظم میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام قطب شمالی کی ٹھنڈی جھیلوں کے کنارے بھی پائی جاتی ہیں۔ بطخ گھاس پھوس، آبی پودے، چھوٹی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے اور مینڈک وغیرہ کھاتی ہے۔ اس کا انڈا مرغی کے انڈے سے بڑا ہوتا ہے۔
انڈے کی زردی سرخی مائل پیلی اور مرغی کے انڈے سے بڑی ہوتی ہے۔ مرغی کے انڈے سے اس کے انڈے میں زیادہ مقدار میں غذائیت پائی جاتی ہے۔ انڈے کا چھلکا مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دیر تک محفوظ رہتا ہے۔ برسات کے موسم میں مادہ بطخ پانی کے قریب گھونسلہ بنا کر اس میں 7 سے 16 تک انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں سے 28 دنوں کے بعد بچے نکل آتے ہیں۔ انڈوں سے نکلتے ہی بچے اپنے ماں کے ساتھ پانی میں تیرنے لگتے ہیں۔ بطخ گھونسلہ بنا کر اسے اپنے پروں سے سجاتی ہے۔ بطخ کے کئی دشمن ہیں۔ گہرے پانی میں تیرتے ہوئے مچھلیوں سے شکار کر لیتی ہیں۔ بھیڑیا اور لومڑی اس کے بچوں کو موقع ملتے ہی کھا جاتے ہیں۔ ڈک ہاک نامی عقاب بطخ کو شکار کر لیتا ہے۔ انسانوں کی طرح بطخیں بھی آپس میں مل جل کر رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی رکھتی ہیں۔ یہ پرندہ بہت جلد بیمار ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے انسان اس پرندے کو پالتا آ رہا ہے۔ اہرام مصر کی دیواروں پر بھی اس کی تصاویر پائی گئی ہیں۔ رومی لوگ انڈوں کے حصول کے لیے اسے پالتے تھے۔ دنیا بھر میں بطخ کو پالنے کے بڑے بڑے فارم موجود ہیں۔ بطخ کی فارمنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں لوک داستانوں میں اس پرندے کا ذکر ملتا ہے۔ کم گہرے پانی کی بطخ عام طور پر تالابوں، جھیلوں اور جوہڑوں کے کنارے رہتی ہے۔ یہ پانی کی سطح پر تیرتی ہے اور وہیں سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ یہ خطرہ محسوس کرتے ہی اڑ جاتی ہے۔ زیادہ گہرے پانی میں رہنے والی بطخ خوراک کے حصول کے لیے پانی کے اندر 10 فیٹ تک غوطہ لگاتی ہیں۔ اس قسم کی ایک بطخ لمبی دم والی بطخ کہلاتی ہے، جو پانی کے اندر 200 فیٹ کی گہرائی تک غوطہ لگا سکتی ہے۔ پانی پر تیرتے ہوئے بھی یہ پانی میں بار بار غوطہ لگاتی ہے۔ بطخ کی مشہور اقسام: ٹیل رنگین اور خوبصورت پروں والی بطخ ہے۔ اس کی گردن چھوٹی اور پر شوخ ہوتے ہیں۔ یہ کم گہرے پانی کی بطخ ہے اور جھیلوں کے کنارے رہتی ہے۔ پانی سے کیڑے مکوڑے کھاتی ہے۔ گولڈن آئی پانی کے کنارے درختوں کی جڑوں میں گھونسلہ بنا کر رہتی ہے۔ یہ چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے۔ اس کا سر بڑا اور گول، چونچ چھوٹی اور آنکھیں سنہری ہوتی ہیں۔ اسکوٹر گہرے پانی کی بطخ ہے۔ اس کا رنگ سیاہ اور چونچ بڑی اور پھیلی ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے اور سردی کے موسم میں گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ایڈر گہرے پانی کی بطخ ہے اور ٹھنڈے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا رنگ سفید اور سیاہ ہوتا ہے۔ یہ قطب شمالی کی جھیلوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بطخ کی سب سے چھوٹی قسم درختوں کی شاخوں پر بیٹھ سکتی ہے۔ اس کے پیروں کے ناخن نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ کم گہرے پانی میں گھنے جنگلات میں ندی نالوں میں پائی جاتی ہے۔ سخت دم دار بطخ کی دم سخت ہوتی ہے اور اوپر کی جانب اٹھی ہوتی ہے۔ یہ سب سے تیز رفتار بطخ ہے۔ یہ پالتو بطخ ہے جو گھروں اور ڈیری فارموں میں پالی جاتی ہے۔ اسے گوشت کے لیے پالا جاتا ہے۔ اس کی بھی کئی اقسام ہیں۔ یہ بطخ چین میں سب سے زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہے۔ ڈونلڈ ڈک بچوں کے لیے بنائی گئی کارٹون فلموں میں بطخ کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ والٹ ڈزنی کا ایک کردار ڈونلڈ ڈک بچوں میں بہت مشہور ہے۔ ڈیفی ڈک کارٹون بھی بچوں کا مقبول کردار ہے۔ بطخ کے بارے میں دنیا کی کئی زبانوں میں محاورے اور ضرب الامثال پائی جاتی ہیں۔ پہاڑوں کا بیٹا تحریم خان۔ اللہ نے ہمیں عظیم پہاڑی سلسلوں سے نوازا ہے جو شمال سے مغرب اور جنوب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں K2 کی چوٹی سب سے بلند 8,611 میٹر ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بلند اور دنیا کی دوسری بلند چوٹی ہے۔ اسے پہلی مرتبہ 31 جولائی 1954 کو اٹلی کے 2 کوہ پیماؤں نے سر کیا تھا۔ اس پہاڑ کو مقامی زبان میں چگوری یعنی پہاڑوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ 5 فروری 2021 کو K2 کی چوٹی سر کرنے والے محمد علی ستپارہ تھے۔ برف پوش پہاڑوں پر سرمائی مہم جوئی جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی 50 درجے کم ہوتا ہے اور ہوائیں 100 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہیں۔ انہوں نے دنیا کے 14 بڑے پہاڑوں میں سے 8 سر کر لیے تھے۔ مشہور پہاڑ نانگا پربت، جسے قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، اسے سخت سردی میں سر کرنے والے دنیا کے پہلے کوہ پیما محمد علی ستپارہ ہی تھے۔
1990 کی دہائی میں سیاچن کے برفیلے پہاڑوں پر -50 ڈگری درجہ حرارت میں وہ پاک فوج کو کھانا اور دیگر سامان پہنچایا کرتے تھے۔ انہیں پہاڑوں کا وسیع تجربہ رکھنے کی وجہ سے رہنمائی کے لیے بھی پسند کیا جاتا تھا۔ محمد علی ستپارہ 2 فروری 1976 کو گلگت بلتستان میں سکردو کے قریب ستپارہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ یہ 11 بہن بھائی تھے، لیکن 3 کے سوا سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج سکردو سے FA کی ڈگری لی۔ وہ کالج کی فٹ بال ٹیم میں بھی شامل رہے۔ 19 سال کی عمر میں فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی۔ کوہ پیمائی میں ان کے استاد ان کے چچا حسن ستپارہ تھے۔ محمد علی ستپارہ پہاڑوں کی محبت میں سرشار تھے۔ وہ سادہ مزاج اور مخلص انسان تھے۔ کوہ پیمائی کے دوران دوسروں کی بھرپور مدد کرتے۔ انہوں نے مہم کے دوران کئی کوہ پیماؤں کو موت کے منہ سے بھی نکالا تھا۔ ان کے بیٹے ساجد نے بتایا، ان کے والد صبر اور حوصلے کا پہاڑ تھے۔ والد کا کہنا تھا کہ پہاڑوں سے محبت کرنے والا ہی فطرت کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چھوٹے بیٹے مظاہر حسین نے کہا، ابو ہر مہم پر جانے سے پہلے امی اور ہم سب کو تسلی دے کر مسکراتے ہوئے جاتے تھے۔ کہتے تھے، کوئی پریشان نہ ہونا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ 5 فروری کو K2 کی چوٹی سر کرنے کے بعد وہ اپنے 2 غیر ملکی ساتھیوں سمیت لاپتہ ہو گئے۔ جس جگہ سے لاپتہ ہوئے وہ K2 کا ڈیتھ زون کہلاتا ہے۔ یہاں اونچائی 8200 میٹر ہے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں یہیں ہوئی ہیں۔ اس مقام پر 12-14 گھنٹے سے زیادہ رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ آکسیجن سلنڈر کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر سلنڈر ختم ہو جائے تو موت یقینی ہے۔ ایک سلنڈر زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن نکال سکتا ہے۔ ساجد نے بتایا کہ ان 3 لوگوں کے لیے صرف ایک سلنڈر تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر کوہ پیماؤں کو تلاش کرنے کے لیے کئی دنوں تک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں تمام دستیاب وسائل استعمال کیے گئے، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر 12 روز تلاش کے بعد مایوس ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ محمد علی ستپارہ سمیت تینوں کوہ پیماؤں کے اس دنیا میں نہیں رہے۔ حکومت نے علی ستپارہ کے خاندان کی مالی اور اخلاقی مدد کا اعلان کیا۔ ان کے بچوں کو تعلیمی وظائف دیے جائیں گے اور سکردو ایئرپورٹ کا نام بھی ان کے نام سے منسوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محمد علی ستپارہ کی مغفرت کرے۔